بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، ماہ مبارک میں غالباً ہم نے سورۃ انفال کو شروع کیا تھا اور آج ہم اس سورہ کا اختتام کر رہے ہیں. پتہ بھی نہیں چلا، دن گزر گئے. بعین ہی اسی طرح زندگی کا آغاز ہوا تھا، ایک دن اس کا اختتام ہو جائے گا. ہم نے تقریباً روز ایک آیت پڑھی ہے. بڑا کام ہم نے کیا ہے. بڑا کام میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو صبح صبح ایک سرخ اونٹنی مل جایا کرے. عرب میں سرخ اونٹنی بالکل اسی طرح کی تھی جس طرح آج کا GLI کی جدید ماڈل کی کوئی کار ہو جی. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی خدمت میں گزارش کی، یا رسول اللہ یہ کس کو ناپسند ہے؟ سب ہی پسند کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر صبح صبح اللہ کی مسجد میں جا کر ایک آیت پڑھ لیا کرو، تمہیں ایک سرخ اونٹنے کا ثواب مل جائے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر ہم 2 پڑھیں تو؟ آپ نے فرمایا 2 اونٹنیوں کا ثواب. اگر 3 پڑھیں تو کتنا؟ آپ نے فرمایا 3 اونٹنیوں کا ثواب. تو ہم صبح صبح بہت سارا عرصہ ایسا ہوا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے اور پھر اٹھ کر چلے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد ہم ایک آیت کا روزانہ ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں. تو ہمیں اللہ کے کرم سے یہ امید ہے کہ وہ ہمیں اس کا ثواب ضرور عطا فرمائیں گے. اور پھر یہ آیت ہم یہاں نہیں پڑھتے، لائیو چلتا ہے، کوئی میاں والی، کوئی امریکہ، کوئی سعودی عرب دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنتے ہیں. تو اس طرح یہ ثواب ضرب کھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ببرکت بنائے. آج سورہ انفال کی بالکل آخری آیت ہے. اس موقع پر ہم اپنے اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ کی ترجمہ و تفسیر کو بیان کرتے ہوئے کوئی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے تو اس کو تو معاف فرما. اس کو سننے سنانے میں اگر کوئی سستی ہوئی ہے تو اس کو بھی تو معاف فرما. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی خیر کا کام ہوا ہے، یقیناً ہوا ہے، تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا ہمیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما. والذین آمنوا من بعد وحاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم. ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینے میں آ کر جنہوں نے ٹھکانہ کیا بنایا تھا، ان کو مہاجرین کہتے ہیں. اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو پناہ عطا کی تھی، ہاں جی، ان کی مدد کی تھی، ان کو ہم انصار کہتے ہیں. ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، وہ تھا جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکا تھا مومن مسلمان، لیکن کسی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکا تھا. ایمان کی کمزوری سمجھیں، خاندان کی مجبوری سمجھیں، جو بھی ہو. تو اس کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے. تو اب یہ مومنین کا گروہ جو ہجرت نہیں کر سکا تھا، ایک وجہ سے ایمان میں جو کمی تھی، اب جو ہی کسی کو موقع ملا اس نے اس کمی کو دور کر دیا. تو پھر اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلی دفعہ اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو کیا یہ مسترد کر دیے گئے ہیں؟ نہیں. اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں
ہاجرو ہجرت کی، وجاہدو اور پھر جہاد بھی کیا، معکم تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، ہجرت بھی کر لی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد بھی کر لیا، فَأُولَٰئِکَ مِنکم اب وہ تم میں سے ہیں، اب وہ تم میں سے ہیں۔ اب وہ جو پہلے بیان ہوا ہے کہ ان کی ولایت کا اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو وہ سلسلہ نہیں ہوگا، لیکن اب انہوں نے ہجرت کر لی ہے اور ہجرت کے بعد جہاد بھی کر لیا ہے، فَأُولَٰئِکَ مِنکم وہ تم میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ اب یہ دوسرا اصول بیان ہوا ہے کہ بے شک دین کا رشتہ ایک بہت بڑا رشتہ ہے، اور بعض معاملات میں یہ نسب کے رشتے سے بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن وراثت کے معاملے میں اب یہ رشتہ اس طرح کا رشتہ نہیں ہوگا کہ کسی کو کسی کا بھائی بنایا تو وہ اس کا وارث بھی بن جائے گا۔ اب اگر اس کے اصل بھائی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے، ہجرت کر لی ہے، تو اب اس کی وراثت کے مالک اس کے بھائی ہوں گے جی، کیونکہ اس لیے کہ وہ اولو الارحام یہ رحم کے رشتے جو ہیں یہ بعضهم اولا ببعض یہ زیادہ مستحق ہیں کہ رشتہ داری یا حقوق یا وراثت ان کے اوپر قائم ہو، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کا یہ حکم ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم دیکھو وراثت کی تقسیم کے معاملے میں یا حقوق کے دینے اور لینے کے سلسلے میں انسان بڑا شاطر اور چلاک بنتا ہے، بڑی رعایتیں اپنے کے لیے پیدا کر لیتا ہے، بہانے بنا لیتا ہے، عذر گھڑ لیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھو ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بکل شیء علیم اللہ پاک ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے۔ تم لوگوں کو دھوکہ دے کر حقوق مار سکتے ہو، کمی بیشی کر سکتے ہو، لیکن حقوق دیتے لیتے وقت وراثت قائم کرتے وقت تم اللہ کو دیکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کا ترجمہ اور تفسیر جو ہم نے پڑھی ہے سبکن اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اگلے والی صورت کو اسی اہتمام کے ساتھ ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت تک ہمیں قرآن کا استاد بنائے رکھے اور قرآن کا شاگرد بنائے رکھے، جس دن ہماری موت ہو اس دن بھی ہم نے دس دیا سنا ہو، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی وجہ سے اپنا اجر اپنا ثواب ہمیں عطا فرما، اللہ پاک اپنے ناراضگی سے بھی بچا، اپنے عذاب سے بھی بچا، اللہ پاک ایسی آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما جن میں ہم ثابت قدم نہ رہ سکیں، اللہ پاک رسول پاک کی محبت اور اطاعت نصیب فرما، حوض کوثر پر ان کی ملاقات کی عزت سے شرفیاب فرما، اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ تعالیٰ جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہمارے بھائی ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر